بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بہترین سے بہترین وکلاء کی خدمت ہو سکتی تھی جمعیت علماء ہند نے اس کو حاصل کیا اور اس کے اوپر بہترین بحث کی۔ مسئلہ قانونی ملکیت کا ہے کہ یہ مسجد جو 400 سال سے مسجد ہے ہم کہتے ہیں، جس کو گرا دیا گیا، کیا حق کے ملکیت مسلمانوں کا ہے یا مسلمانوں کا نہیں ہے؟ یہ ایک بحث ہوئی جو مکمل ہو گئی۔ ہمیں انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کی جو قانونی بینچ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے راجیو دھون وکیل نے بہت ہی بہترین بحث کی ہے اور قانونی بحث کی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، لیکن ہم یہ بات 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہہ چکے کہ ملک ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، سپریم کورٹ ہماری ہے۔ ہم نے وہاں اپنے ثبوتوں کو پیش کیا ہے، جو بھی قانونی فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کا احترام کریں گے، اور ہم پورے ملک کی جنتا کو، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے مذہبی لوگ ہوں، چاہے غیر مذہبی لوگ ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، جمعیت علماء ہند سب کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ وہ قانون کا احترام کریں، ملک کے امن و امان کو قائم رکھیں، چاہے فیصلہ ان کے حق میں آئے یا ان کے ورود اور مخالفت میں آئے، اس کی فکر نہ کریں۔ ملک کے اندر اگر امن و امان قائم ہے تو یوں سمجھیے کہ ملک قائم ہے، اگر امن و امان ختم ہو گیا تو اس سے اقلیت اور اکثریت سب کو چوٹ لگے گی اور نقصان ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو نقصان ہو، کسی کو کشٹ ہو۔ اس لیے ہمارا یہ مدعا ہے کہ اس سلسلے کے اندر ہماری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے ہم وہاں تک آواز کو پہنچائیں، اور اس مسئلے کے اندر ہم تنہا نہیں ہیں۔ مسلم جماعتیں، گورنمنٹ، RSS، موہن بھاگوت جی، یہ تمام کے تمام متحد ہیں کہ فیصلہ جو بھی آئے، لیکن ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور ہم آج اس پرہجوم پریس کانفرنس کے اندر اپنی اس بات کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم امن و امان ہی کو چاہتے ہیں۔ اگر ہم امن و امان کو نہ چاہتے تو ہم بھی سڑکوں کے اوپر اتر سکتے تھے، مگر ہم کبھی نہیں اترے۔ یہ بابری مسجد کا مسئلہ ہے، NRC کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے اندر ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اپنے نظریے کو رکھا، اور ہمیں بڑی اس کی خوشی ہے کہ جو مسئلہ 48 لاکھ عورتوں کا تھا، جن میں تقریباً 22 لاکھ ہندو عورتیں تھیں اور 25 لاکھ کے قریب مسلمان عورتیں تھیں، ہمیں سپریم کورٹ سے 100% نہیں بلکہ 101% ہمارے حق کے اندر فیصلہ آیا۔ اور پھر اس کے بعد بھی جو چیزیں اٹھتی رہیں اور جن کو فرقہ پرست عناصر اٹھاتے رہے بار بار، سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ ہمارے حق کے اندر آتا رہا، اور ہم نے بڑے بڑے وکلاء کی خدمات لیں، اور ہمیں اس کا بڑا احساس ہے ہمارے دل کے اندر کہ انہوں نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اس کے اندر شرکت کی۔ ایسے لوگ جو بڑی بڑی فیس لیا کرتے تھے، ہم نے مٹھی بند کر کے جس کو جو دے دیا اس نے اسے قبول کر لیا، اور کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ اس لیے یہ مسئلہ ہے
تیسرا مسئلہ ہے ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد کا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. جمعیت علماء ہند کے یہ 100 سال اس سال پورے ہو رہے ہیں اور اس مہینے کے اندر پورے ہو رہے ہیں. ہم نے ابتدا سے لے کر آج تک اپنے اس نظریے کو تبدیل نہیں کیا کہ ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد جس طرح مسلمان اور ہندو کی ریڑھ کی ہڈی ہے اسی طرح ہمارے اس ملک کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہے. جہاں بھی ہندو مسلم اتحاد کو خطرہ لاحق ہوا چاہے وہ مسلمانوں ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو، جمعیت علماء ہند نے ملک کی آزادی سے پہلے اس کی مخالفت کی. ہمارے بزرگوں کی ٹوپیاں اچھالی گئیں، پگڑیوں کو پیر میں روندا گیا، لیکن ہم کبھی اپنے اس اسٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹے. ملک کی آزادی کے بعد بھی اور آج ان سخت ترین حالات کے اندر بھی ہم ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میری جمعیت علماء ہند کے خادم اور صدر ہونے کی حیثیت سے RSS کے موہن بھگوت جی سنچالک سے ملاقات بھی اسی بنیاد کے اوپر تھی. مجھے فخر ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے نظریے اور پارٹی کے اپنے اسٹینڈ کے اندر آزاد رہتے ہوئے اس نقطے کے اوپر جمع ہوئے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد ملک کے اندر بہرحال رہنا چاہیے اور اس کے لیے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. ان کے بیانات کے اندر تبدیلی آئی ہے لیکن بہرحال یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو 2-4 دن کے اندر پوری ہو جائے گی. آہستہ آہستہ چل کر ہی اس چیز کو پورا کیا جا سکتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ آگے چلتی رہے گی انشاءاللہ اور اس کے اندر بہتر سے بہتر نتائج نکلتے رہیں گے. یہ ہمارے آج کے مسائل ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کو زخ دینے والی چوٹ دینے والی جو چیز بھی ہے ہم نے ملک کی آزادی سے پہلے بھی اس کی مذمت کی ہے، اس سے اختلاف کیا ہے. ملک کی آزادی کے بعد بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے اختلاف کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ الیکشن کے اندر اور اس سے پہلے بھی آسام کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اس ملک کے اندر چاہے ہندو ہو، کلکتے کے اندر یہ بات آئی کہ چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے بدھسٹ ہو، جو ہندوستان کا رہنے والا ہے اگر کہیں باہر چلا گیا ہے، اگر وہ ہندوستان آئے گا تو ہم اس کو نیشنلٹی دیں گے، اپنے ملک میں رہنے کا حق دیں گے، لیکن اس کے اندر کہیں مسلمان کا نام نہیں ہے. ہم نے اس کی مخالفت کی، سب خاموش تھے، لیکن جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی نے علل اعلان کہا کہ ہم ہندوستان کے ہوم منسٹر کی مذمت کرتے ہیں، یعنی نندا کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. انہیں یہ بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے تھی اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور مودی جی کی کیبنٹ کے اندر وہ ہوم منسٹر ہیں. انہوں نے عہد لیا ہے، انہوں نے حلف لیا ہے پارلیمنٹ کی ممبری کے بعد کہ وہ ملک کے دستور کی حفاظت کریں گے. ان کا یہ بیان جو انہوں نے کلکتے میں دیا ہے ملک کی دستور کی مخالفت ہے اور اس کو پامال کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ جو ہمارا اور RSS کے محترم سنچالک کا ایک اتفاق ہوا ہے یہ اس اتفاق کے مخالف ہے، اس لیے بھی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ملک کے ہر بسنے والے کے لیے ایک ہی حق ہے. یہ نہیں ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر آپ کسی کو نکال دیں اور مذہبی کے نام کے اوپر کسی دوسرے کو
ملک کی نیشنلٹی دے دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ملک کے دستور کو آگ لگا دی۔ ملک کے دستور کے اندر اقلیتوں کو حقوق دلانے والی جمعیت علماء ہند ہے، اس لیے ہم اس کے سب سے بڑے مخالف اور ورودی رہے ہیں اور رہیں گے، اور آج بھی اس کا ورودھ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مسائل ہیں جن کو ہم عالمی اعلان کہتے ہیں، ببانگ دوہل کہتے ہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں، اور ہمیں اس کے کہنے کے اندر کوئی تردد اور شنکا بھی نہیں ہے۔ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہم کہہ چکے ہیں کہ کشمیر میں 370 کا جو مسئلہ ہے وہ کورٹ کے اندر ہے اور ایک قانونی مسئلہ ہے کہ آیا گورنمنٹ کو حق ہے یا گورنمنٹ کو حق نہیں ہے 370 کی دفعہ کو اٹھا لینے کا۔ لیکن ایک چیز اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے کہ وہاں کے جو کشمیری لوگ ہیں وہ 2 4 10 20 نہیں ہیں، 70 لاکھ کی تعداد ہے۔ آج اس کو 90 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں سارے کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، دکانیں وہاں بند ہیں، کورٹ میں کام نہیں ہو رہا ہے، ہسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں، دنیا پریشان ہے۔ اس پریشانی کے اندر میں وہی بات کہتا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے موہن بھاگوت جی نے کہی تھی کہ ہندوستان کی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کی بپتا کو سمجھے اور ان کے مسائل کو دور کرے، ان کی پریشانیوں کا حل نکالے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 70 لاکھ عوام کی تحریک ہے، اس مسئلے کو طاقت کے بلبوتے کے اوپر کبھی اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے اندر سپر طاقتیں، امریکہ جیسی طاقت ویتنام میں پہنچی اور عوامی تحریک کے مقابلے کے اندر پیٹ پھیر کر وہاں سے نکلی، روس جیسی سپر طاقت افغانستان جیسے غریب ملک کے اندر گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلی ہے۔ عوامی تحریک کا مقابلہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر امن کی بات چیت کیجیے، انہیں رام کیجیے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا حصہ، ہم پہلے بھی کہتے چلے آئے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کے عوام اس بنیاد کے اوپر کہ وہ کشمیری ہیں، مسلمان ہیں، ان کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے۔ نہیں، ملک کا یہ فرض ہے کہ ان کی تکلیف کو گفتگو کے بعد حل کرے، ان کے مسائل کو حل کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ ہم گورنمنٹ کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے کیا ہے۔ موب لنچنگ کا بھی ایک قانون ہے، آج تک اس کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں مر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا افسوس ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں اب تک اس مسئلے کے اندر قانون نہیں بنا۔ جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے، کلکتے میں، مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں، ان گورنمنٹوں نے قانون بنا دیا، اور اس قانون کے بننے کے بعد وہاں اس طریقے کے حوادث نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارا مطالبہ رہا ہے اور اس مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں لوگ گنڈا گردی کرنے والے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں اگر جنتا لے گی تو اس کا انجام پورے ملک، اکثریت اور اقلیت دونوں کے لیے بہت بھیانک ہوگا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے انتہائی قوت کے ساتھ کہ بی جے پی یہ ہدایت کرے صوبوں کو اور مرکز کے اندر بھی قانون موب لنچنگ کے خلاف بنائے۔ اگر نہیں بناتی تو اس سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ بی جے پی پارٹی گویا کہ موب لنچنگ کے ان مسائل کو صحیح سمجھتی ہے، اور یہ بہت خراب بات ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی ملک کے کسی نظریے کے اٹھانے والے لوگ اور گنڈا گردی کرنے والوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی گئی تو نہ اکثریت محفوظ رہے گی نہ اقلیت محفوظ رہے گی۔
اس کو سمجھنا چاہیے اور قانون بنانا چاہیے. سر ایک سوال آپ نے کہا کہ کشمیر میں سب سے بات ہونی چاہیے، سب سے بات کے بارے میں اشارہ ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو حریت سے بات نہیں وہاں نہیں ہم یہ نہیں، ہم نے کہا کہ جو لوگ پیڑت ہیں، پریشان حال ہیں، آپ نے ان کے سب لیڈروں کو بند کر رکھا جو آپ کے اپنے لیڈر ہیں، جن کے ساتھ کانگریس شریک رہی ہے، آپ نے ان کو بھی بند کر دیا ہے. آپ بات کریں گے کس سے؟ اور اگر آپ بات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. گفت و شنید سے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کشمیر آپ کا ہے، کشمیری بھی تو آپ کے ہیں، آپ ان کی وپتا کو بھی تو سمجھیے. آپ یہ نہیں کریں گے تو کیسے امن و امان کو قائم کریں گے؟ ایک سوال یہ آتا ہے بھائی ایک آدمی بولیں گے تو میں سمجھوں گا، ورنہ میں تو سمجھ بھی نہیں پاتا. بیچ میں یہ بات ہوتی تھی ایودھیا پہ اگر فیصلہ مسلم سمدائے کے پکش میں آتا ہے تو ایک ایسا ایک سوبھاگ بڑھاتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے وہ زمین جو ہے مندر سے جو سنگھن ان کو دے دی جائے گی رام مندر کے لیے، یا ایسی پہل آپ کے مادھیم سے کرنے کی بات مصالحت کا مسئلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جو بل لا رہے ہیں وہ لوگ، امت شاہ نے کہا ہم ایک بل لائیں گے جس میں مسلمانوں کے علاوہ سب کو لیں گے، اس کے ہم تو اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں، ہم اس کو دستور کے خلاف سمجھتے ہیں. آپ ہر آدمی یہ دیکھیے، ہندوستانی وہی آئے گا ہندوستان میں جس کے باپ دادا پردادا ہندوستانی تھے. ایک بات آپ سنیے، میں نے جب اس مسئلے کو اٹھایا اور میں نے یہ کہا کہ جو ہندوستانی ہے آپ اس کو لیجئے، تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے بے شمار ملک ہیں، ان ملکوں کے اندر ہندوستانی جا سکتے ہیں، ہندوؤں کے لیے سکھوں کے لیے کوئی ملک نہیں ہے. اس لیے مگر آپ یہ سوچئے کہ یہ کتنی کمزور دلیل ہے. وہ کون سا ملک ہے مسلم ملک جو ہندوستان کے مسلمان کو نیشنلٹی دے گا؟ کوئی ہے ملک؟ سن لیں آپ، میری بات پوری ہونے دیں. اگر نہیں ہے، اور خلیج کے ملکوں کے اندر ابو ظبی ہے، دبئی ہے، کویت ہے، قطر ہے، مسقط ہے، اگر قانون کی بنیاد پر وہاں کسی کو نیشنلٹی ملتی ہے تو بے شمار ہندو بھی ہیں وہاں. آپ بحرین میں جائیے، پورا سونا مارکیٹ ہندوؤں کا ہے. کسی کو نیشنلٹی، کچھ بنیادیں ہیں، اگر کاغذات صحیح ہیں وہ نیشنلٹی دیتے ہیں. ان کی نیشنلٹی مسلم اور ہندو کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو ہندوستانی ہے مذہب سے اوپر اٹھ کر، وہ اگر ہندوستان میں رہتا ہے آپ اس کو نیشنلٹی جس طرح ہندو کو دینے کی بات کہتے ہیں اسی طرح مسلمان